اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں 9 نومبر سے علامہ اقبال اور مختلف زندگی کے پہلو پہ 9 تاریخ بولا ہوں، 10 تاریخ 11 اور آج 13 تاریخ ہے۔ آج بھی اقبال اور مختلف موضوعات پہ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جہاد اور اقبال کیا کہتے ہیں۔ جہاد کے لیے لکھتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا، یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ آگے کہتے ہیں کس کی نومیدی سے حجت ہے یہ فرمان جدید، کس کی نومیدی سے حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جہاد کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں حصہ لیا، 87 سرایا لڑائے گئے اور زندگی کا ایک لمحہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ اس لیے آج دنیا میں امت مسلمہ کی اتنی تعداد ہے، لیکن آج جہاد سے ساری امت نے انکار کیا ہوا ہے، اور اسی لیے کافر اور یہود مسلمانوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں میں اب جہاد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے سیرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کیا تو نے سیرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز جس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرائے لا تذر میں۔ لا تذر کا مطلب ہے کہ مت چھوڑ اے مسلمان، دنیا میں کسی کفر کو مت چھوڑ، اور اس وقت تک جہاد کا حتیٰ کہ دین غالب ہو جائے اور کفر ختم ہو جائے اور دین سارے کا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جا۔ لیکن آج مسلمان افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرف راغب نہیں ہیں، اور ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے مذمتی قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ اس سے کفر پہ، اس پہ یہود پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر لکھتے ہیں اقبال کہ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر، یعنی اس کو جہاد کی تعلیم چاہیے، لیکن دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں جو خونی پنجہ دنیا میں جمائے ہوئے ہیں، جیسے اسرائیل مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ جو مسلمانوں کے لیے جب پہلی آیت جہاد کی آئی تو اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ یہاں فرما دیا کہ جہاد یا جنگ میں یا غزوے میں صرف تمہارے سامنے جو تمہارا دشمن آئے اس کو قتل کرو، اور تم بچوں اور لوگوں کے اور دوسری قوموں کے پانیوں کو، ان کے فصلوں کو تباہ نہ کریں۔ آج دیکھ لیں کہ بے فکر ہو کے
یہودی مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، ان کے اسپتالوں کو، ان کی ایمبولینسوں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد مفقود ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو معیشت میں بہتری دے، تاکہ یہ مانگنے والا ان کا سلسلہ ختم ہو، اور جب یہ مانگتے رہیں گے اس وقت تک یہ جہاد نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ خود کفیل ہو جائیں گے تو پھر شاید ان کے پاس جہاد کا سلسلہ شروع ہو۔ دوسرا، اقبال موت کے لیے لکھتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی۔ آگے لکھتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، کھو نہ جا اسی سحر و شام میں صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ پردہ ہے نہ دوش۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ موت ہر نوع غلامی کے لیے، موت ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکاں نہ فقیر رانشی، نہ فغفور چائنا کا بادشاہ بچے گا، نہ خاقان روس بچے گا، اور نہ ہی رستے میں بیٹھا ہوا کوئی فقیر بچے گا، نہ کوئی فغفور و خاکاں نہ فقیر رانشی۔ پھر لکھتے ہیں کہ موت ہر شاہ و گدھا کے خواب کی تعبیر ہے، اس ستم گر کا ستم انصاف کی تصویر ہے۔ یعنی یہ موت کا سلسلہ ایک ایسا ہے نہ جس میں شہنشاہ ایران اور نہ ایک کیسر روم بچا ہے، اور نہ ہی ایک رستے میں ریڑھی لگائے ہوئے، نہ ہی ایک گدی والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کا یہ انصاف جو ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں بھی یہی اللہ کا انصاف ہوگا، اور اس وقت کسی سے کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دست و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ زندگی کی، یہ ماں کے لیے لکھا ہے، زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔ یعنی یہ وہ موتی ہے جس کا ٹوٹنا، یعنی جس کا بھول جانا زندگی بھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے دوسرے موضوع پہ آ رہا ہوں، یہ اقبال اور موت کا آگے ہے۔ اقبال اور نوجوانوں کو لکھتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا گوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرائے دارا۔ وہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پھر لکھتے ہیں کہ محبت مجھے، خوشحال خان خٹک کی طرف سے لکھا ہے، یہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ و ضرب ہے کاری۔ یہ لکھتے ہیں جوانوں کے لیے۔ آگے اقبال اور سیاست کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ سیاست اصل میں آج بھی اکثر سیاستدان مخالفوں کو کہہ رہے ہیں
کہ یہ اسلام کو سیاست میں لا رہے ہیں، وہ اسلام کا نہیں، بات نہیں ہے۔ سیاست کے بغیر اسلام ادھورا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوں دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ جو میثاق مدینہ ہے اس میں ساری قومیں شامل تھیں، اور یہ سیاسی جوڑ توڑ تھا، یہ سیاسی اتحاد تھا۔ پھر صلح حدیبیہ میں جو لکھا گیا وہ بھی کافروں کے ساتھ ایک سیاسی معاہدہ تھا۔ تو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی جس طرح چنگیز دنیا میں تباہ و بربادی کر رہا تھا، اس کے بعد دین کا سلسلہ نہیں رہا تھا۔ اسی لیے اگر سیاست کو الگ کر دیا جائے تو دین ختم ہو جاتا، دین آدھا رہ جاتا ہے۔ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آگے کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی ہم لوگ اپنی سیاست میں 51 لوگوں کو جتا دیتے ہیں، خواہ وہ پوڈری ہوں یا زنائی ہوں، اور 49 کو ہم ہرا دیتے ہیں، وہ خواہ اللہ کے ولی ہوں۔ ہم اس کے تقویٰ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہاں دوسری جگہ لکھا ہے کہ تو میری نظر میں کافر اور میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری۔ تو بندے گنتا ہے کہ تالی بجاؤ، 51 بندے ہو گئے، 51 بندوں والے جیت گئے، 100 میں سے 49 والے ہار گئے۔ تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری اور میرا دین نفس گدازی۔ میرا دین یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں میں پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا جو تقویٰ والا انسان تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضور کی زندگی میں بھی 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک نماز میں حضور جب دیکھنے لگے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں میرے بغیر، تو ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، آپ جاری رکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کھڑے بھی ہو گئے۔ تو یہ تھا مسلمانوں کا کہ تیرا دین نفس شماری اور میرا دین نفس گدازی۔ میرا دین جو ہے وہ تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید۔ 200 گدھا اکٹھا کر دو تو انسانی فکر ان میں نہیں آئے گی۔ اس لیے سیاست دان لوگوں کو کہا ہے کہ جو ہم بیوقوف اور بدمعاش لوگ اپنے لیڈر بنا لیتے ہیں، انہیں عقل نہیں آتا، وہ ان 200 گدھوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو اکٹھا کریں تو ان کا دماغ انسان کی طرح نہیں سوچے گا۔ اسی لیے وہ سیاست پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آج کی سیاست کا نظام وہ تقوی کا نظام نہیں ہے۔ مسلمان اپنے نیک وقار اور تقوی والے بندے کو اپنا لیڈر بناتے تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ وہی ساز کہن ہے، وہی ہے ساز کن ہے، وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری، یعنی کیسری کا نظام ابھی بھی اس میں جاری ہے۔ پھر کہتے ہیں اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ آگے وہ شعر ہے جو میں پڑھ چکا ہوں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ آگے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور مکہ اور حجاز کی محبت کے لیے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ مجھے حجاز کے ساتھ، مجھے مدینہ کے ساتھ، مجھے مرکز اسلام کے ساتھ جو محبت ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے وہاں لے چل۔ کہتے ہیں
کہ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، یعنی ہندوستان سے ہے ہوا مجھے اڑا اور حجاز کی راہ حجاز کا غبار مجھے حجاز لے چل رہا ہے۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ آگے کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف۔ آگے لکھتے ہیں یہ ہند کے فرقہ ساز آزری کر رہے ہیں گویا، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ آگے لکھتے ہیں عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔